بھارتی فوجی کہتے ہیں جب ہم بارودی گولہ پاکستان کی حدود میں پھینکتے تو وہ گولہ کوئی سفید لباس میں ملبوس فورس اس کو ہاتھ میں پکڑ کر واپس ہماری طرف پھینکتی تھی۔ جب تک وہ گولہ اس سفید لباس والے جوانوں کے ہاتھ میں رہتا تو وہ نہ تو پھٹتا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان کرتا، مگر جیسے ہی وہ فولادی جوان واپس ہماری طرف پھینکتے تو وہ فوراً پھٹ جاتا اور ہمارا بہت بڑا نقصان بھی کر جاتا۔ ایسی مخلوق سے ہمارا جانی اور فوجی ساز و سامان کا بہت بڑا نقصان ہوا، جس سے ہماری ہمت ٹوٹ گئی، ہمارے حوصلے پست ہو گئے اور ہمارے جوانوں میں خوف، ڈر اور دہشت بیٹھ گئی۔ ان جیسے ملے جلے خیالات کا اظہار ان انڈین آرمی کے جوانوں نے کیا جو پاکستان نے سپتمبر 1965 کو جنگی قیدی بنا لیے تھے۔ آج 2018 ہے اور تقریباً 53 سال گزر گئے۔ اب بھارت اپنی شکست کو کامیابی میں بدلنے کے لیے جنگ نہیں بلکہ کامیابی کا جشن منا رہا ہے۔ بھارت اس جشن کو اس لیے بھی منانا چاہتا ہے کہ 1962 میں شرمناک شکست کے بعد جو چائنا نے تبت وغیرہ میں دی وہ دھبا دھل جائے، تاکہ انڈیا اپنی عوام جس کے خون پسینے کی کمائی انڈین فوج کے ناز و نخرے پر خرچ کر رہا ہے، اس کو بتایا جائے کہ بھارتی فوج ایک طاقتور فوج ہے۔ ناظرین، بھارتی فوج کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا جانتے ہیں، یہ آپ نے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں لازماً تحریر کرنا ہے۔ آج 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے حوالے سے ایک اسپیشل ویڈیو آپ تمام احباب کے لیے بنائی جا رہی ہے، آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اس اسپیشل انفارمیٹیو ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اپنے نالج کو بڑھا سکتے ہیں۔ دی انفارمیٹکس کے توسط سے یہ ویڈیو آپ تک بھیجی جا رہی ہے، آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز وقتاً فوقتاً دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجیے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ انڈیا آرمی طاقتور نہیں بلکہ پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی بجائے مکر و فریب اور تعصب پسند ہے۔ حالانکہ جنگی ساز و سامان انڈینز کے پاس بہت زیادہ ہے اور یہ تعداد میں کئی گنا زیادہ ہیں، بھارت اب بھی اپنی عوام کو یہ باور کروا رہا ہے کہ 1971 کی پاکستان کے خلاف کامیابی کا دار و مدار ستمبر 1965 کی جنگ ہے۔ اگر بھارت پاکستان کو شکست نہ دیتا تو پھر ہم 1971 کی کامیابی کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت کو نہ کامیابی 1965 میں نصیب ہوئی تھی اور نہ ہی 1971 کو پاکستان کو انڈیا شکست دے سکا۔ ہمارا بازو ہم سے البتہ کاٹ دیا گیا۔ افسوس صد افسوس کہ اس بھارت کی پوری مداخلت تھی، لیکن ہمارے سیاستدان اور حکمران ڈگمگا گئے اور اس کا فائدہ انڈیا نے اٹھایا۔ اور ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ انڈیا طاقت کے بلبوتے پر نہ تو کل ہم سے مقابلہ کر سکتا تھا اور نہ آئندہ کبھی مقابلہ کرنے کا یا سامنا کرنے کی جو جرأت ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کافر ہے اور پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تاریخ انسانی نے ستمبر 1965 کو دیکھا کہ پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ریکارڈ بنائے جو نہ اس سے پہلے دنیا نے یہ ریکارڈ دیکھے اور نہ قیامت تک دیکھے گی انشاءاللہ۔ 1965 کی جنگ میں جب دشمن کے ایئر کرافٹ میں جس کا نام F-86 سیبر تھا، فضائیہ پائلٹ نے ساری گولیاں فائر کر دی مگر پاکستان کو ایک بھی نہ لگی، تو اس موقع پر ایک غازی ایم عالم صاحب کا ایک واقعہ، ایم عالم نے 15 سیکنڈ کے پاور فائر کیے ہمارے پاس جو ہیں، اور اس میں سے جب فائر کیا جاتا تو 15 سیکنڈ کی گولیاں ہوتی تھیں۔ 15 سیکنڈ کی گولیوں سے بھارت دشمن کے 5 طیارے مار گرائے، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جس کو کوئی بھی نہیں توڑ سکا اور نہ توڑ سکے گا۔ جب لاہور پر بم گرانے انڈیا کے طیارے آتے تو ملت اسلامیہ پاکستان کے شاہین ان کا پیچھا کرتے تھے اور لاہور کے رہائشی لوگ اپنے چھتوں پر چڑھ جاتے اور دشمن کے طیاروں پر جوتے، انڈے اور ڈنڈے پھینکتے تھے اور پوری وادی نعرہ تکبیر سے گونجنے لگ جاتی تھی۔ گویا میلے جیسا سما تھا جب ہمارے شاہین دشمنوں کے تیاریوں کو مار گراتے، اور ان تیاروں کو مارنے کے بعد لوگوں کا جوش و خروش جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے انڈیا اور پاکستان کے میچوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حالانکہ میچ تو ایک کھیل ہوتا ہے اور جنگ ہوتی ہے۔ دشمن نے مکاری سے 6 ستمبر 1965 کی اندھیری رات میں اچانک لاہور کے 3 اطراف سے حملہ
کر دیا، شمال میں چسٹر کے مقام اور جنوب میں قصور کے مقام، جبکہ عین وسط میں BRB کنارے دشمن نے توپوں، گنوں اور گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پاک فوج کے جوان دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گولیوں کے سامنے اپنا سینہ چھلنی کرواتے رہے اور لاشوں پر لاشیں گرتی رہیں، اور پاکستان کے بہادر افواج کے شاہین جام شہادت نوش کرتے رہے، مگر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر اپنے آپ کو ثابت کرتے رہے۔ BRB نہر نے دیکھا کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کے حوصلے جو چٹانوں سے بلند ہیں اور فولاد سے زیادہ مضبوط ہیں، دشمن نے جو اپنی طاقت اپنے اسلحے بارود کے نشے میں بدمست ہاتھی بن کر پاکستان کے دل داتا کی نگری لاہور میں ناشتہ کرنے کا خواب لے کر اپنے جوت دیے تھے، اس قوم کو للکارا جو موت سے محبت کرتی ہے۔ دشمن جنگ کی تیاری کر کے ہم پر حملہ آور ہوا اور دشمن پورے جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔ نفری میں بھی دشمن کو برتری حاصل تھی۔ قصہ مختصر، ایک وقت آیا جب دشمن ہماری توپوں کے بالکل قریب پہنچ گیا اور دشمن کے پاس ٹینک تھے۔ ٹینک میں بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی موبائل سسٹم ٹینک میں ہوتا ہے، جبکہ توپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی، صرف گولہ فائر کرتی ہے۔ دشمن گھبراہٹ میں آ کر ہماری توپوں کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا اور مٹی کا ڈھیر کر کے یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اب میں نے پاکستان کو ختم کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت نے پاکستان کے مسلمانوں کی اس طرح غائبانہ مدد فرمائی جیسے 1400 سال قبل غزوہ بدر کے موقع پر فرمائی تھی۔ غزوہ بدر میں بھی دشمن بے پناہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھا، افرادی قوت میں بھی بہت زیادہ تھے، مگر جذبہ ایمانی سے لبریز مسلمان تھے اور شہادت کی تمنا اور دعائیں لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کا حال جانتی ہے، یہی وجہ ہے کہ 1400 سال قبل بھی اللہ نے غزوہ بدر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور بارش کو اتنا برسایا کہ دشمن کے سارے پلان بارشی پانی میں بہہ گئے۔ دشمن لاچار اور بے بسی کی حالت میں ذلیل و خوار ہوا تھا۔ اب 1965 میں بھی اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے اور پاکستان کو نصرت نصیب ہوئی ہے، جبکہ ٹینک اور توپوں کا آمنا سامنا ہوا، جو فاصلہ تھا کوئی زیادہ نہ رہا، تو اللہ نے پاکستان کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم کیا اور ٹینکوں کی توپوں کی لڑائی نہ ہوئی، کیونکہ اللہ نے دھند کو اتنا پھیلایا کہ ایک قدم پر بھی کوئی کسی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور جب کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا تو پھر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ حسد، بغض اور کینہ پروری کی اینک لگا کر بھی جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ بھی جان اٹھے کہ 1965 کی انڈیا اور پاکستان کی جنگ جو بھارتی افواج نے چھپ چھپا کر اپنی کئی گنا افرادی برتری، اپنے جدید جنگی ساز و سامان اور تیاری کے ساتھ پاکستان پر یلغار کر کے تھوپی تھی، اس جنگ میں پاکستان کو خالق و مالک کائنات نے فتح عطا کی۔ ناظرین، بعض کینہ پرور اپنی اینک اتار کر دیکھیں کہ 1965 کی انڈیا اور پاکستان کی جنگ جو بھارتی افواج نے اپنی جانب سے پاکستان پر مسلط کی تھی، اس جنگ میں پاکستان نے بھارت کو کیسا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ناظرین، ان کا تکبر خاک میں ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ سب اس بات کی نمائندگی ہے کہ مسلمان جب بھی حق پر ہوتا ہے تو اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے، اور 1965 میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ دو ملکوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ عالم کفر اور اسلام کے درمیان جنگ تھی، اور اللہ پاک نے قدم قدم پر مسلمانوں کی عزت رکھی اور خالق و مالک کائنات نے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم کیا۔ ناظرین، روحانی واقعات آپ کو بتائیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجاہدین میں اسلحہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے ایک مجاور نے کہا کہ جس دن رات کو پاکستان پر حملہ ہوا، گنبد کے اندر سے حی علی الجہاد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فوجیوں کا بیان ہے کہ انہیں بزرگوں پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سیالکوٹ کے محاذ پر ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتے اور ان کی سیف یعنی تلوار پر لکھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس قسم کے متعدد واقعات مشہور ہیں۔ پاکستانی افواج نے اللہ اکبر، یا رسول اللہ اور یا علی کے نعرے لگاتے ہوئے بھارتی ٹڈی دل فوج کو بری طرح شکست دی۔ اس مارکے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے مجاہدوں کے سروں پر موجود تھے۔ 100 میل لمبے محاذ پر سفید کپڑوں والے مجاہد سفید لباس میں ایک بزرگ اور گھوڑے پر سوار جو ہے
وہ ایک جری جو ہے انہیں دیکھا گیا اور چونڈا کے نزدیک ایک نورانی گروہ کو مہاجرین کی مدد کرتے ہوئے مجاہدین کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا، اور سرگودا کے ہوائی اڈے پر ایک بزرگ اپنی جھولی میں بم لیتے ہوئے دیکھے گئے، اور راولپنڈی میں 24 اگست کو مظفر آباد سے اطلاع ملی کہ کل رات بھارتی فوج سے چناری سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو مجاہدین نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مجاہدین یا علی کا نعرہ لگا کر آگے بڑھے تو ایک بھارتی سپاہی رام چرن دہشت سے وہیں گر کر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، امت مسلمہ پر جب جب مصیبت یا پریشانی آئی ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے اسے دور فرمایا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو تا قیامت آباد رکھے اور شاد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام پائندہ باد۔